یا رب کریم ایدا آواز ذرا اونچا کر دیں ایدا آواز ٹھیک ہے ایسا کوئی کیونکہ دور آواز ہے الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بڑی محبت سے درود شریف پڑھی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلاة وسلاما عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا إمام الأنبياء
والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر صدر محترم حضرت مولانا حافظ محمد سعید صاحب زید مجدہ، حضرت مولانا علامہ سلطان محمود صاحب زید شرفہ، انتہائی قابل صد احترام علماء کرام، میرے بزرگوں دوستو، میں اور آپ آج ایک بار پھر اللہ تعالی کا سچا دین سنانے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی یہاں پر میرا اور آپ کا آنا قبول فرمائے۔ میرے جس دوست بزرگ نے آج کی اس بابرکت روحانی اور مقدس محفل پاک کے لیے کسی طرح بھی کوئی حصہ لیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی میری سب حاضرین سامعین کی ساری دینی دنیاوی مشکلات آسان فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آج کے اس ذکر مبارک کو ہماری قبروں کے منور ہونے کا سامان بنائے۔ مجھ سے پہلے آپ حضرات نے جناب صوفی طارق صاحب سے اور ان سے پہلے جناب قاری محمد سمندر خان صاحب سے اور ان سے پہلے یہاں کے ایک مقامی دوست ہیں جن کا مجھے نام یاد نہیں، جی محمد یونس صاحب، ان سے آپ نے نبی مکرم شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری نعتیں سنی ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ علماء و مشائخ حق کا سایہ تادیر ہمارے سروں پر صحت و عافیت کے ساتھ سلامت رکھے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ جو بھی اس دنیا میں آیا سدا رہنے کے لیے نہیں آیا، ایک نہ ایک دن ہم سب کو یہاں سے جانا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا،
كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. جو بھی یہاں آیا اس نے ایک نہ ایک دن یہاں سے جانا ہے. باقی صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے. جانا میں نے بھی ہے، جانا آپ نے بھی ہے، اور جانا دنیا سے اللہ کے پیاروں نے بھی ہے. پر میرے تیرے جانے میں اور اللہ کے پیاروں کے جانے میں زمین و آسمان سے بھی زیادہ کا فرق ہے. صحیح بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام تشریف فرما تھے کہ آ گیا اسرائیل علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تو کون ہے، کیا کرنے لگا ہے؟ اس نے کہا جناب میں اسرائیل ہوں، موت کا فرشتہ ہوں، وہی کام کرنے لگا ہوں جو میری ڈیوٹی ہے. موسیٰ علیہ السلام تھے جلال والے نبی. اسرائیل کی بات سنی، آ گیا جلال، ایک تھپڑ اسرائیل کے منہ پر مارا. موسیٰ علیہ السلام کا تھپڑ لگنے کی دیر تھی کہ اسرائیل علیہ السلام کی آنکھ نکل گئی. یہاں پر دیوبند کے شیخ الحدیث علامہ انور شاہ کشمیری لکھتے ہیں ابھی موسیٰ علیہ السلام نے پورا زور نہیں لگایا تھا، پورا زور نہیں، وگرنہ موسیٰ علیہ السلام کے ایک مکے کے اندر اتنی پاور موجود ہے کہ زور کی مکہ لگائیں تو زمین و آسمان تباہ کر سکتے ہیں. یہ پاور ہے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی. اچھا خیر، اسرائیل علیہ السلام کی جب آنکھ نکلی تو انہوں نے آنکھ رکھی ہتھیلی پر تو اللہ کی بارگاہ میں، رب العالمین تو نے آج مجھے ایسے بندے کے پاس بھیجا ہے جو مرنا ہی نہیں چاہتا، یا اللہ دیکھنا تھپڑ مار کے میری آنکھ نکال دی. اچھا آپ کا کیا خیال ہے، اسرائیل علیہ السلام جو موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے پاس آئے تھے تو اپنی مرضی سے آئے تھے یا اللہ کے حکم سے؟ چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ فرماتا ہے یہ موسیٰ نے کیا کیا، اس کو پتا نہیں تھا کہ فرشتے کام کرتے ہیں تو میرے آرڈر سے. اس نے تجھے تھپڑ مارا یہ اچھا نہیں کہ میں پوچھتا ہوں، یہ نہیں کہا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے حضرت اسرائیل علیہ السلام کی آنکھ کو فٹ کیا اور فرمایا پھر جا. یا اللہ اسی کے پاس ہی؟ فرمایا ہاں اسی کے پاس ہی، لیکن اب خالی ہاتھ نہیں جانا، یہ ایک بیل ساتھ لیتا جا. تسی کیا آخنے ہو داند؟ ہاں یہ بیل ساتھ لیتا جا اور پہلے جا کے سلام کرنا اور پھر کہنا اے کلیم اللہ علیہ السلام. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر آپ اس دنیا میں اور رہنا چاہتے ہیں تو اس بیل کی پشت پر یوں کر کے ہاتھ پھیر دیجئے، جتنے بال آپ کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنے سال آپ کی عمر بڑھا دی جائے گی. آگے اسرائیل علیہ السلام اب دور ہی کھڑے ہیں. السلام علیک یا کلیم اللہ، السلام علیک یا نبی اللہ. حضرت جی اجازت ہے آ جاؤں؟ فرمایا آ جا. حضرت اللہ سلام فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کہ اگر آپ اس دنیا میں اور رہنا چاہتے ہیں تو اس بیل کی پشت پر یوں کر کے ہاتھ پھیر دیجئے، جتنے بال آپ کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنے سال آپ کی عمر بڑھ جائے گی. فرمایا یہ تو بتاؤ پھر کیا ہوگا؟ جی پھر تو جانا ہی پڑے گا. فرمایا تے اسی ہونے تیار ہیں. لو اجازت ملی
تب حضرت اسرائیل علیہ السلام نے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی روح انور کو قبض کیا۔ اب ذرا ٹھنڈے دل سے سوچئے، اس وقت پوری دنیا کا طاقتور انسان کون ہے؟ ہو سکتا ہے جاپان والے کوئی اپنا پہلوان نکال دیں کہ جی یہ ہمارا پہلوان جو ہے یہ سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ ہو سکتا ہے پاکستان میں گجرانوالا بڑا مشہور شہر ہے پہلوانوں کا، وہ کہیں نہیں جی ساڑھے شہر دا بندہ تگڑا ہے۔ لیکن آپ لوگ کہیں گے یو کے میں رہنے والے، نہیں جناب، بات یہ ہے کہ زمانہ ہے سائنس کا۔ اس وقت جسمانی پاور کا اعتبار نہیں، سائنس کی پاور کا اعتبار ہے۔ اس وقت ساری دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور امریکہ کا صدر بل کلنٹن ہے، جس کے کنٹرول میں لاکھوں فوجیں، طرح طرح کے جہاز، قسم قسم کے بم، اتنا طاقتور ہے کہ ایک بٹن آن کر دے تو آدھی دنیا تباہ۔ ہو سکتا ہے کوئی مخالفت کرے اور کہے نہیں اس سے روس کا صدر زیادہ طاقتور ہے، لیکن اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو ذرا سوچ کے بتانا، جب اسرائیل علیہ السلام امریکہ کے صدر کی جان نکالنے آئے گا تو یہ امریکہ کی ساری فوجیں، یہ سارا اسلحہ، یہ سارے بم مل کر اپنے صدر کو اسرائیل سے بچا لیں گے؟ نہیں۔ لو میرے دوستو بزرگوں، نتیجہ یہ نکلا اسرائیل وہ ہے جس کے سامنے برطانیہ کی کوئین بے بس، جس کے سامنے امریکہ روس کا صدر بے بس۔ اسرائیل وہ ہے جس کے سامنے دنیا کے سارے بادشاہ بے بس، لیکن اللہ کے نبی کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے جہاں پر آ کر خود اسرائیل بھی بے بس ہو جایا کرتا ہے۔ یہاں پر ایک اور مسئلہ عرض کرتا چلوں کہ جب بھی میلاد شریف کا مہینہ آتا ہے تو ہم لوگ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات سے پہلے نبی کریم علیہ السلام کا نور پیدا فرمایا تھا، پھر اسی نور کو بشر بنا کر دنیا میں مبعوث فرمایا، تو وہ نور تھے بشر بن کر آئے۔ جب ہم یہ بیان کرتے ہیں تو بعض لوگ ایک سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھو جب نور بشر بن کر آیا کرتا ہے تو پھر اس کو زخم نہیں لگا کرتا، لیکن جب ہم اسلامک ہسٹری پڑھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ طائف کی گلیوں میں نبی کریم علیہ السلام کے جسم مبارک پر زخم لگے، لہو بہا۔ احد کے میدان میں نبی کریم علیہ السلام کا دانت مبارک شہید ہوا۔ سبحان اللہ۔ اگر نبی کریم علیہ السلام نور ہوتے تو سرکار کو زخم تو نہ لگتا نا؟ یہ بعض لوگ سوال کرتے ہیں، لیکن ذرا سوچ کر بتائیے کہ اللہ کے فرشتے اسرائیل علیہ السلام یہ نور ہیں یا بشر؟ اور نے سارے کو لاؤنا جب بول دو کیا ہے؟ نور۔ آئے اسرائیل علیہ السلام کے پاس کے نہیں آئے؟ بشر بن کر آئے کہ نہیں آئے تھے؟ تو موسیٰ علیہ السلام کا تھپڑ کھایا کہ نہیں؟ تھپڑ کھانے کے بعد آنکھ نکلی کہ نہیں؟ زخم لگا کہ نہیں؟ تو اسرائیل علیہ السلام کو جب زخم لگا، آنکھ نکلی، تو ان کی نورانیت میں فرق آیا؟ نہیں۔ لو میرے دوستو بزرگوں توجہ فرمانا، بری کی جامع مسجد کے اندر آ کے اللہ کا سچا دین سننے والوں، اسرائیل علیہ السلام کی آنکھ نکل جائے تو اسرائیل کی نورانیت میں فرق نہیں پڑتا، اسی طرح نبی کریم علیہ السلام کا دانت مبارک شہید ہو جائے تو میرے آقا کی نورانیت میں فرق نہیں پڑتا۔ اس لیے تو ڈنکے کی چوٹ کہتے ہیں کہ آقا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری
نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا، سب گھرانہ نور کا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں پر ایک بات اور بھی عرض کرتا چلوں، بعض لوگوں کا خیال ہے کہ نبی ہمارے بڑے بھائی ہیں، ہم چھوٹے بھائی ہیں، تو جس کو بڑا بھائی کہتے ہو بھئی اس نے تو تھپڑ مار کر اسرائیل علیہ السلام کی آنکھ نکال دی تھی، تو اگر چھوٹے بھائی ہو تو کم از کم جب اسرائیل علیہ السلام آئے ذرا گھور کے ہی دیکھ لینا، جب گھور کے دیکھ لیں تو پھر چلو سوچ لیں گے جی تیرا صاحب پہلے سک جاتے پھر اسی کی کہہ سکنے ہیں۔ خلاصہ یہ نکلا کہ نبی کی شان اور ہے، تو اور ہے، رب کا نبی اور ہے۔ خیر بات یہاں سے چلی تھی کہ میں نے ابتدائی طور پر دو چار باتیں اس لیے بھی عرض کر دی کہ میلاد شریف کا مہینہ ہے نا، خیر جانا ہم سب نے ہے۔ جب ہم جاتے ہیں روح پرواز کرتی ہے تو اب شریعت کا حکم یہ ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کا تم غسل دو، کفن پہناؤ اور جنازہ پڑھ کر اس کو دفن کرو۔ یہ جنازہ پڑھنا فرض کفایہ ہے، اگر کسی نے بھی جنازہ نہ پڑھا تو سارے علاقے والے گنہگار ہوں گے۔ پھر حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب جنازہ اٹھایا جاتا ہے نا جنازہ، تو روح اگر نیک ہو تو وہ بولتی ہے، کہتی ہے بڑے سست ہو گئے ہو، بڑی تاخیر کر رہے ہو، ذرا جلدی جلدی چلو نا، تمہیں پتہ نہیں میرے لیے میرے اللہ کریم نے آگے کون کون سی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں، جلدی چلو۔ لیکن اگر بری روح ہوتی ہے تو وہ کہتی ہے اوے چاچا، اوے فلانے، او مجھے کہاں لے جا رہے ہو، مت لے جاؤ، اور میرے لیے تو بڑی وہاں ڈرونی چیزیں ہیں، عذاب ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، روح بولتی ہے۔ کیا مطلب نکلا؟ جسم آپ نے یہاں سے اٹھایا، روح سارا نظارہ دیکھ رہی ہے، پتہ چلا قبر کے اندر جسم کو تکلیف پہنچتی ہے، روح کو بھی احساس ہوتا ہے، اور جسم کو آرام ملتا ہے تب بھی روح کو احساس ہوتا ہے۔ بعض لوگوں نے ایک ڈھکوسلا بنا رکھا ہے، وہ کہتے تو لکھ پہ ٹکرا مارتے مردے نہیں سن دے۔ میں پوچھتا ہوں کہ اگر مردوں کو پتہ نہیں چلتا تو روح کیسے جانتی ہے کہ جانے والا آہستہ جا رہا ہے یا تیز جا رہا ہے؟ اور پھر ویسے جب جنازہ جا رہا ہونا تو چپ شاہ بن کے نہیں جانا چاہیے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لقنوا موتاکم شہادت اللہ الہ الا اللہ، کہ اپنے مردوں کو کلمہ شہادت کی تلقین کیا کرو۔ اب اس حدیث کے دو معنی ہیں کہ جب بندے کے جسم سے روح نکلنے لگے، ابھی مرا نہیں، روح نکلنے لگے تو اس کے سامنے آہستہ آہستہ کلمہ شہادت پڑھو۔ کیوں پڑھو؟ تاکہ اس کو بھی پتہ چل جائے کہ میں مومن ہوں، میں نے یہاں اب کلمہ پڑھنا ہے۔ کہو نہیں کہ پڑھ، بس اس کے سامنے پڑھنا شروع کر دو تاکہ وہ بھی پڑھنا شروع کرے۔ لیکن سرکار نے کیا فرمایا ہے؟ کن کو کلمہ شہادت کی تلقین کرو؟ مردوں کو۔ اور مردہ بندہ بنتا کب ہے؟ جب روح نکل جاتی ہے۔ اب نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد گرامی سنو، سرکار فرماتے ہیں لقنوا موتاکم شہادت اللہ الہ الا اللہ۔ ارے جب مرد
مردہ کے جسم سے جان نکل جائے تو اسے کلمہ شہادت کی تلقین کیا کرو. کیوں؟ اب اس نے قبر کے اندر جانا ہے, قبر کے اندر اس سے سوال و جواب ہوں گے. اسی لیے مومن کیا کرتے ہیں, جنازہ اٹھاتے ہیں تو کہتے ہیں کلمہ شہادت, ساتھ والے پڑھتے ہیں اشہدو اللہ الہ الا اللہ. اصل میں نبی کریم علیہ السلام نے تمہیں مجھے یہ بھی سمجھایا, ارے دنیا والوں, میرا کلمہ پڑھنے والوں, جب کسی کے جسم سے روح پرواز کر جائے تو یہ نہ سمجھنا سلسلہ اس کا دنیا سے ختم ہو گیا. نہیں, دنیا والوں کی باتوں کو وہ سنتا بھی ہے اور اچھی بات پر عمل بھی کرتا ہے. اچھا خیر, جنازہ اٹھایا, جنازہ اٹھا کر آپ لے گئے جنازہ گاہ میں اور وہاں پڑھنا ہے جنازہ. یہ جنازہ جہاں ہونا تو وہاں پر جانا چاہیے. یہ گھاٹے کا سودا نہیں, فائدے کا سودا ہے. یہ مرنے والے کے لیے بھی فائدے کا سودا ہے اور اپنے لیے بھی فائدے کا سودا ہے. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, جس کے جنازے کے اندر مومنوں مسلمانوں کی تعداد 100 تک پہنچ جائے, 100 مومن مسلمان جنازہ پڑھ دیں, جنازہ پڑھ کے مرنے والے کے لیے بخشش کی دعا مانگ دیں, رب کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا مرنے والا بخش دیا جاتا ہے. کتنے آدمی جنازہ پڑھے تو بخشا گیا؟ 100. کچھ عرصہ گزر گیا, میرے آقا کے دل میں خیال آیا ہوگا کہ میرے تو کئی امتی ایسے بھی آئیں گے جن کے جنازے میں 100 بندہ نہیں پہنچے گا, وہ کیا کریں گے؟ نبی کریم علیہ السلام نے ایک دن پھر ارشاد فرمایا, رحمت والے نبی نے فرمایا, جس کے جنازے میں 40 مومن مسلمان شریک ہو جائیں, جنازہ پڑھ دیں, مرنے والے کے لیے بخشش کی دعا مانگ دیں, تب بھی مرنے والا بخش دیا جاتا ہے. پہلے کتنے تو اب 40. پھر سرکار کے دل میں خیال آیا ہوگا میرے کئی امتی ایسے بھی تو آئیں گے نا جن کے جنازے میں 40 بندہ بھی نہیں پہنچے گا, وہ کیا کریں گے؟ آئے اب تو خیر یو کے اندر جنازے کے اندر زیادہ لوگ ہو جاتے ہیں, لیکن جب شروع میں آپ آئے تھے تو کئی ٹاؤن ایسے تھے جہاں پر چند آدمی جنازے کے لیے بہت مشکل ملتے تھے, اور میرا آقا تو سب کا سہارا بن کے آیا ہے نا. غمزدوں کو رضا مجدہ دیجے کہ ہے, غمزدوں کو رضا مجدہ دیجے کہ ہے, بے کسوں کا سہارا بے کسوں کا سہارا. ابو داود شریف کی حدیث ہے, سرکار نے فرمایا جس کے جنازے کے اندر مومنوں مسلمانوں کی 3 صفیں بن جائیں, خواہ چھوٹی چھوٹی. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس کے جنازے کے اندر مومنوں مسلمانوں کی 3 صفیں بن جائیں, 3 صفیں بنا کر جنازہ پڑھ دیں تو نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں مرنے والے کے لیے جنت واجب ہو گئی. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ جنازہ کن لوگوں نے پڑھا, زندوں نے یا قبرستان کے مردوں نے؟ صفیں کن لوگوں نے بنائی؟ دعا کن لوگوں نے مانگی؟ فائدہ کن کا ہو گیا؟ مرنے والے کا. تو بعض لوگ جو کہتے ہیں کہ نہیں زندوں کی کسی نیکی کی وجہ سے مرنے والے کو فائدہ نہیں ہوتا, ان کو سوچنا چاہیے پھر جنازہ کیوں پڑھا جاتا ہے. جی زندوں کی کوئی نیکی مرنے والوں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی تو پھر بغیر جنازے تو دبنا چاہیے نا, ہمیں تھوڑا جنازہ کی تکلیف کیا کرنی ہے. اچھا خیر, ہم لوگ ہیں مادہ پرست, مادی لوگ ہیں نا, وہ دیکھتے ہیں فائدہ کیا ہے. ہم نے پڑھا جنازہ, بخشا گیا مرنے والا, ہمیں کیا ملا؟ ہمیں بھی تو سوچنا ہے نا ہمیں کیا ملا. تو بخاری شریف کی حدیث ہے
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب تم جنازہ پڑھ کر گھر واپس آ جاؤ تو اللہ تعالیٰ تمہیں ایک قیرات کا ثواب عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. کتنا ثواب؟ ایک قیرات کا. اور اگر کوئی جنازے کے بعد دفن کے اندر بھی شرکت کرے تو اللہ تعالیٰ ڈبل ثواب عطا فرماتا ہے. صحابہ نے جب لفظ قیرات سنا نا تو سمجھ نہ آیا یہ قیرات کیا ہوتا ہے. آقا آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جنازہ پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ ایک قیرات کے برابر اجر عطا فرماتا ہے. یہ قیرات کتنی بڑی گٹھری ہے ثواب کی. سرکار نے فرمایا صحابہ تم نے یہ پہاڑ دیکھا ہے نا احد شریف پہاڑ دیکھا ہے جی آقا. سرکار فرماتے ہیں جتنا بڑا یہ پہاڑ ہے اتنے بڑے ثواب کی گٹھری اللہ تعالیٰ جنازہ پڑھنے والے کو عطا فرما دیتا ہے. نتیجہ کیا نکلا؟ ہمارا جنازہ پڑھنے کی وجہ سے مرنے والے کو فائدہ اور مرنے کے والے کی وجہ سے جنازہ پڑھنے والوں کو فائدہ. اچھا جب جنازہ پڑھ لیا جائے تو ضروری تو نہیں کہ دعا مانگو جنازے کے بعد. کوئی فرض نہیں، واجب نہیں، سنت موقدہ بھی نہیں، لیکن ہمارے ہاں جنازے کے بعد دعا مانگی جاتی ہے. فرض سمجھ کر نہیں، پھر سن لو، فرض سمجھ کر نہیں، واجب سمجھ کر نہیں، سنت موقدہ سمجھ کر بھی نہیں، بلکہ اچھی چیز سمجھ کر ثواب کا کام سمجھ کر دعا مانگی جاتی ہے. تو بعض لوگ تو ڈنڈا پکڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں خبردار جنازے کے بعد دعا نہیں مانگنی. اور کیوں نہیں مانگنی ہے؟ مطلب بخشیا نہ جائے. تو یہی جھگڑا ہے نا. پہلے ہمیں روز کہتے ہیں اوے تم اللہ سے نہیں مانگتے ولیوں سے مانگتے ہو. تو جنازے کے بعد کس سے مانگتے ہیں؟ کس سے مانگتے ہیں؟ تو کہتے ہیں اللہ سے بھی مت مانگو جنازے کے بعد. تو میرے دوستوں بزرگوں میں یہاں پر آپ کی خدمت میں ایک اصول عرض کرتا چلوں. اللہ تعالیٰ نے کچھ عبادتیں ایسی بنائی ہیں جن کے لیے وقت مقرر ہے اور کچھ عبادتیں ایسی ہیں جن کے لیے وقت مقرر نہیں. مثلا نماز ہے تو کیا ہم اس وقت مغرب کی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ کیوں؟ ٹائم نہیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. نماز تو اپنے وقتوں پر فرض ہے، تو کیا اب ہم روزہ شروع کر کے عشاء تک لے جا سکتے ہیں؟ کیوں؟ ٹائم نہیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل. کہ صبح صادق سے لے کر رات تک روزہ پورا کرو. پتہ چلا نماز کا ٹائم بھی مقرر، روزے کا ٹائم بھی مقرر. کیا ہم آج یہاں آپ کی اس مسجد میں حج کر سکتے ہیں؟ کیوں؟ نہ وقت نہ جگہ. الحج اشہر معلومات. حج کے مہینے تو مقرر ہیں، حج کا وقت مقرر. پتہ چلا کچھ عبادتیں ایسی ہیں جن کے لیے وقت مقرر ہے، لیکن کچھ عبادتیں ایسی ہیں جن کے لیے وقت مقرر نہیں. مثلا وہ کون کون سی ہیں؟ صرف ایک کا میں نام لیتا ہوں. ان میں سے ایک ہے دعا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ادعونی استجب لکم. اے میرے بندو تم مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. اور یہ دعا کیسی عبادت ہے؟ الدعاء مخ العبادہ. عبادت کا مغز ہے دعا. جب یہ آیت اتری نا کہ تم مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا، صحابہ کے دل میں آیا ہائے کاش ہمیں پتہ چل جائے نا اللہ تعالیٰ کس وقت کی دعا قبول فرماتا تو ہم اس وقت دعا مانگیں. یہ صحابہ کے دل میں آیا. صحابہ کے دل میں جب یہ بات آئی اللہ تعالیٰ نے قرآن کی دوسری آیت نازل فرمائی اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب.
الداعی اذا دعان۔ حبیب پیارے آپ سے میرے بندے میرے بارے جب پوچھیں کہ اللہ قریب ہے یا دور، جب کسی سے مانگا جاتا ہے تو دور والے سے مانگتے ہو قریب والے سے مانگتے ہو؟ قریب والے سے۔ حبیب پیارے جب تم سے میرے بندے میرے بارے سوال کریں کہ اللہ قریب ہے یا دور، تو حبیب پیارے میں رب کی طرف سے اعلان کر دو کہ رب فرماتا انی قریب، میں دور نہیں میں قریب ہوں۔ جب میں قریب ہوں تو اجیب دعوت الداعی اذا دعان، تو جس وقت بھی کوئی مجھ سے دعا مانگے، جب بھی دعا مانگے، میں دعا مانگنے والے کی دعا کو قبول فرما لیتا ہوں۔ تو اب یہاں سے کیا پتا چلا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق۔ یہ نعرہ تحقیق ذرا دبا کے لگایا کرو تاکہ دنیا والوں کو پتا چلے یہ شیعوں کی مجلس نہیں، ابو بکر صدیق کے غلاموں کی مجلس ہے، علی مرتضیٰ کے غلاموں کی محفل ہے۔ نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق۔ لیکن یہاں ایک بات اور بھی یاد رکھو کہ یہ جو پیارا پیارا نعرہ ہے نا، نعرہ تحقیق، یہ نعرہ مومن بھی لگاتا ہے اور منافق بھی لگاتا ہے۔ چھوڑنا نہیں، نعرہ تحقیق لگانا ضرور ہے، کیونکہ یہ صدیق اکبر کے غلاموں کی محفل ہے، نعرہ تحقیق۔ لیکن یہ پیارا پیارا سونا سونا نعرہ منافق بھی لگاتا ہے۔ جب وہ لوگ کہتا ہے نا نعرہ تحقیق حق چار یار، تو آپ لوگ سن کر بڑے خوش ہوتے ہو، کہتے ہو سبحان اللہ یہ تو چاروں کو ماننے والا ہے، پر تجھے کیا پتا یہ چوتھا کس کو ماننے بیٹھا ہے۔ اس لیے جب پرکھنا ہو نا کہ نعرہ تحقیق لگانے والا مومن ہے کہ منافق، تو طریقہ تمہیں میں بتاتا ہوں۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، مومن اور منافق کی پہچان کا تھرمامیٹر علی۔ نعرہ تحقیق لگا، پھر اس کے بعد پیر علی کے نام کا بھی نعرہ لگا، اور پھر چہرہ دیکھ کہ یہ جو ابو بکر صدیق کی عظمت کا نعرہ لگاتا ہے، علی کا نام سن کر اس کے چہرے کا تاثر کیا ہے۔ اگر علی کا نام سن کر چہرہ خوش نظر آئے تو سمجھ لینا مومن ہے، تو جی علی دا نام سن کے بوتھی بگڑ جائے سمجھ لینا بے ایمان منافق ہے۔ نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ دنیا والوں کو بتاؤ ہم اہل سنت ہیں، صحابہ کے بھی غلام ہیں، نبی کی آل کے بھی غلام ہیں۔ اچھا خیر، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حبیب پیارے اذا سألک عبادی انی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان۔ حبیب پیارے میں کوئی دور تھوڑا ہوں، جب بھی کوئی مجھ سے دعا مانگے گا میں اس کی دعا کو، قرآن نے بتایا کوئی صبح دعا مانگے تو اللہ قبول فرماتا، حسب الحکمت عطا فرماتا ہے۔ کوئی زور کے وقت دعا مانگے تو جائز، عصر کے وقت دعا مانگے تو جائز، مغرب کے وقت دعا مانگے تو جائز، عشاء کے وقت دعا مانگے تو جائز، نماز سے پہلے دعا مانگے تو جائز، نماز کے بعد دعا مانگے تو جائز، جنازے سے پہلے دعا مانگے تو جائز، جنازے کے بعد دعا مانگے تو جائز، کیونکہ اللہ نے ٹائم کی پابندی نہیں لگائی، اللہ نے کھلی چھٹی دے دی ہے، جب جی چاہے دعا مانگو، پروردگار تمہاری دعا کو قبول فرما کے حسب الحکمت عطا بھی فرماتا ہے۔ بعض لوگ تو بڑی ضد کرنے لگتے ہیں، کہتے ہیں نہیں جنازے کے بعد تو دعا مانگنے والا سیدھا جہنم میں جائے گا۔
چکوال کے علاقے میں ایک مولوی صاحب کتابیں اٹھا کے آ نہیں گیا بس بھر کے، اور پہنچے اس وقت جب جلسہ ہمارا ختم ہو چکا تھا، ایک جگہ فم کسر، جلسہ ہمارا ختم ہو چکا تھا، جلسہ سننے والے سلام پڑھ کے جا چکے، صرف 8-10 آدمی تھے ہمارے، اور وہ بسیں بھر کے آ گئے، مناظرہ کرو جی میرے ساتھ۔ اب اسے کیا پتا تھا میں تے اگے شکار لبدا۔ اچھا ہم نے کہا اچھا بھی ٹھیک ہے، کرتے ہیں مناظرہ آپ کے ساتھ۔ لو اسی موضوع پر مناظرہ ہوا، اور وہاں جو میں نے 2-4 کئی باتیں کی، اللہ کے فضل سے 20 کے قریب قرآن کی آیتیں پڑھی اس وقت۔ اس کا خیال یہ تھا کہ شور وور مچائیں گے، شور وور مچا کے چلے جائیں گے، تو سنی ساڑھے بادشاہ اچھا وہ تقریر کرے نا تو اس کی تقریر میں بڑی داد دے بابی، اور جب میری تقریر ہو نا تو وہ ہوٹ کرے مجھے، اور جو سنی تھے نا سنی 10-12 بالکل چپ، اگر کوئی ایک آدھ سبحان اللہ کہتا بھی تھا، دوسرا کہتا چپ کر کے سونا، آج تے سعید صاحب نے سنانے کا سواد آ رہے ہیں کہ اچھا۔ اور ظاہر بات ہے یہ نعت خاں بیچارے اور مقررین ویسے نہیں کہتے سبحان اللہ، اس کا مطلب تسی بول دے چال دے رہو تاکہ دل کھلا رہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی شان۔ اچھا ٹیپ ریکارڈ بھی صرف اتفاق سے اس دن میرے پاس تھی، کسی کو ٹیپ بھی کوئی نہیں سی، نہیں تو جتیا مناظرہ ہر جانا سی ایسا، کیونکہ انہوں نے تو شور مچانا ہی مچانا تھا نا۔ وہ کیسٹیں موجود ہیں، وابیوں کے بڑے بڑے مدرسوں میں گئی، انہوں نے کہا واقعی مناظرہ اسے کہتے ہیں کہ یا قرآن پڑھا جا رہا ہے یا نبی پاک کا فرمان پڑھا جا رہا ہے۔ اب میں نے وہاں جو دلیلیں پیش کی ان میں سے 1-2 میں عرض کرتا ہوں۔ حافظ صاحب میں اصالِ ثواب بھی بیان کروں گا، لیکن وہ شاید پورا موضوع نہ بیان ہو سکے کیونکہ وقت زیادہ ادھر لگ گیا، تو انشاءاللہ اصالِ ثواب پر، صرف اصالِ ثواب پر ایک کیسٹ پھر تیار کریں گے انشاءاللہ کسی نہ کسی مقام پر۔ اب یہ جو بات شروع ہو گئی میں اسی کو ذرا کمپلیٹ کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اما السائل فلا تنہر، مانا تو اس کا آتا ہے نا، سمجھ آگے کہ نہیں، کہ جب سوالی سوال کرے دے سکتے ہو تو دو، نہیں دے سکتے نہ دو، لیکن جھڑکو نہیں، جھڑک مت مارو۔ یہ کس کا فرمان ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، رب نے فرمایا اما السائل فلا تنہر، اوے تیرے پاس کوئی سوالی آ جا جھڑکے مت مارنا، فتوے مت لگانا، سوالی کا سوال پورا کر سکتے ہو کرو، وگرنہ جھڑکنا نہیں۔ میں نے کہا یہ رب کا فرمان ہے۔ اب یہ بتا جب ہم جنازہ پڑھ لیتے ہیں، جنازہ پڑھنے کے بعد جب کہتے ہیں یا اللہ اس کو بھی بخش ہم کو بھی بخش، تو ہم سوالی ہوتے ہیں کہ نہیں؟ کیا خیال ہے؟ تو اللہ ہمیں کیا کہتا ہے؟ تم سے کوئی پھینی ایک مانگے اس کو جھڑکنا نہیں، ہمیں تو یہ کہے جھڑکے مت مارنا، اور جو کوئی اس سے بخشش مانگے وہ جھڑکے مارے گا؟ آیا کیا وہ جھڑکے گا؟ نہیں۔ دوسرا سید اسد نے عرض کی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی تم سے 5 روپے مانگے، 10 روپے مانگے، 100 روپیہ مانگے، دے سکتے ہو دو، نہیں دے سکتے مت دو، لیکن جھڑکے نہ مارنا۔ ارے جنازے کے بعد ہم کوئی تیرے در کے سوالی تھوڑے ہوتے ہیں، ہم تو اس در کے سوالی بنتے ہیں جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا، تو جو اللہ کے در کا سوالی بن جائے اس کو جھڑکنے مارنا کبھی بھی جائز ہو سکتا نہیں۔ وہ مولوی صاحب بڑا کہنے لگا ہے اس میں کوئی جنازے کے بعد دعا کا ذکر ہے؟ میں نے کہا چھوڑ جنازے کے بعد دعا کا ذکر ہے یا نہیں، مجھے اتنا بتا جنازے کے بعد اللہ سے بخشش مانگنے والا سوالی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بس پھر صم بکم عمی فہم لا یرجعون، لو ایک اور آیت بھی سن لو۔ وابی ویسے ہی شیخ القرآن بن جاتے ہیں، پتہ نہیں ہوتا ان کو قرآن کہتا کیا ہے۔ اللہ فرماتا فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو تو میں، یہ کس کا وعدہ ہے؟
سعید اسد کسی کے ساتھ وعدہ کرے وعدہ غلط ہو سکتا ہے، تم وعدہ کرو وعدہ ہو سکتا پورا نہ کر سکو، کیونکہ میں بھی مجبور تو بھی مجبور، لیکن میرا اللہ تو مجبور نہیں۔ اللہ نے تیرے میرے ساتھ وعدہ کیا، اے بندے فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، کرو میں تمہیں یاد کروں گا، میرا شکر کرو نافرمانی مت کرو۔ اب بخاری شریف کے اندر کیا ہے، اگر تھوڑی آواز اونچی کرو، بخاری شریف کے اندر حدیث شریف ہے، حدیث قدسی۔ سرکار فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا انا عند ظن عبدی بی، میرا بندہ میرے بارے جیسا گمان کرتا ہے نا میں اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرتا ہوں۔ اگر بندہ گمان کرے گا نا کہ اللہ نے مجھے بڑا کٹنا ہے تو انجی ہو، جماعت بندے کی جماعت سے بہتر ہوتی ہے، یہ اللہ کا فرمان ہے۔ اب یہ کس کا وعدہ ہے؟ اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ رب فرماتا ان اللہ لا یخلف المیعاد، اور اللہ کا وعدہ تو غلط نہیں ہو سکتا۔ رب نے کہا تو مجھے یاد کر میں تمہیں یاد کروں گا، تو اکیلا یاد کر میں بھی اکیلا یاد کروں گا، تو جماعت میں یاد کرے گا میں بھی تجھے جماعت میں یاد کروں گا۔ اب کیا خیال ہے جنازے کے بعد جب ہم دعا مانگتے ہیں تو دعا وہاں اکیلے مانگتے ہیں یا جماعت میں؟ پوری جماعت میں۔ اور اللہ کو یاد کرتے ہیں کہ نہیں؟ کس کو یاد کرتے ہیں؟ اللہم، بات یہاں سے شروع ہوتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی اللہ، پھر یا اللہ بخش دے، اللہم اغفر لحینا، یا اللہ اس کو بھی بخش ہم کو بھی بخش۔ کس کو یاد کرتے ہیں؟ تو میں نے بڑا پوچھا مناظرے میں نے کہا مولوی صاحب مجھے اتنا بتا، جب ہم جنازے کے بعد مومنوں کی جماعت میں اللہ کو یاد کرتے ہیں بخشش مانگتے ہیں تو کیا اللہ اس وقت فرشتوں کی جماعت میں ہمیں یاد فرماتا ہے کہ نہیں فرماتا؟ بس اتنا بتا دو۔ اللہ جانتا سم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ پھر بعض لوگ کہیں گے نہیں صاحب یہ دین تو صحابہ کا اچھا نہیں تھا، صحابہ کرام جو دین لے کر آئے وہ کوئی کمزور دین تھا، صحابہ نے تو جنازے کے بعد کبھی دعا نہیں مانگی۔ ارے میاں یہ مت کہو، تمہیں نہیں علم تو کہو ہمارے علم میں نہیں، ہمیں ذرا بتا دو، یہ نہ کہو صحابہ نے کبھی دعا نہیں مانگی۔ نبی کریم علیہ السلام نے پڑھایا جنازہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جنازے سے رہ گئے۔ جب حضرت عمر آئے جنازہ ہو چکا تھا، فَأَرَادَ أَن يُصَلِّيَ ثَانِيًا، ارادہ کیا کہ دوبارہ جنازہ پڑھیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الصلاۃ علی المیت لا تعاد، اے عمر جنازے کے بعد جنازہ نہیں پڑھا جا سکتا، جب ولی وارث جنازہ پڑھ لے تو دوبارہ جنازہ نہیں پڑھا جا سکتا، ولیکن ادعو للمیت واستغفر لہ، ہاں جنازے کے بعد دعا مانگی جا سکتی ہے، میت کے لیے بخشش کی دعا مانگ لے۔ لو پتہ چلا جنازے کے بعد جنازہ نہیں، جنازے کے بعد دعا مانگی جا سکتی ہے۔ تو یاد رکھو جب تک ولی وارث جنازہ نہ پڑھ لے جنازے پڑھے جا سکتے ہیں، لیکن جب ولی وارث جنازہ پڑھ لے تو پھر دوبارہ جنازہ جائز نہیں۔ چلیے اب دوسری حدیث سنیے۔ جنازہ تھا خود حضرت عمر فاروق کا رضی اللہ عنہ،
حضرت عمر فاروق کے رضی اللہ عنہ کے جنازے سے پیچھے رہ گئے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ. آپ نے کئی بار دیکھا ہوگا کہ جنازہ پڑھتے ہیں, جنازہ پڑھ کر سلام پھیرتے ہیں تو کئی آدمی بھاگتے نظر آتے ہیں, رہ جاتے ہیں نا. حضرت عبداللہ بن سلام جنازے سے رہ گئے. جب جنازے سے رہ گئے تو وہیں سے بولے, فرمانے لگے ان سبقتمونی بالصلاۃ علیہ فلا تسبقونی بالدعاء لہ. اے میرے محبوب کے غلاموں, اگر تم نے حضرت عمر کا جنازہ مجھ سے پہلے پڑھ لیا ہے تو خدا کے لیے دعا مجھ سے پہلے نہ مانگنا, دعا میں بھی مجھے شریک فرما لینا. شکر ہے اس وقت واپی کوئی نہیں تھا, وگرنہ وہ کہہ دیتے عبداللہ بن سلام تجھے کیا ہو گیا, تو جنازے کے بعد دعا کہاں سے آ گئی؟ جنازہ تو خود دعا ہے, تو جنازے کے بعد دعا تو نہیں نہ ہوتی. تو تیرا کہیں عقیدہ تو گڑبڑ نہیں ہوگا, کہیں تو بریلوی تو نہیں بن گیا. اب شکر ہے وہاں کوئی نہیں تھا, سارے ہی نبی پاک علیہ السلام کے غلام تھے. منافقانوں سرکار نے پہلے کٹ چھڑیا سی. اچھا خیر, پتہ چلا جنازے کے بعد دعا ہے. قرآن شریف ہوگا یہاں, ذرا نکالیے. بعض لوگ ایک بات یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ چونکہ جنازہ خود دعا ہے اس لیے جنازے کے بعد دعا نہیں. دعا ہے نا تو دعا ہو گئی, تو دعا کے بعد دعا کا کیا مطلب؟ بس سورہ بقرہ اخیر کر دیں. یہ میں آپ کے سامنے چند آیتیں پڑھتا ہوں, بس ٹھیک ہے. یہ میرے ہاتھ میں قرآن شریف ہے, تیسرا پارہ ہے, سورہ بقرہ کی آخری آیت ہے. اللہ تعالیٰ بندوں کو دعا سکھاتا ہے کہ دعا مانگا کرو. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا. یا اللہ اگر ہم بھول جائیں یا غلطی کر بیٹھیں تو یا اللہ ہمارا مواخذہ نہ فرمانا. آمین تو کہہ دو. یہ ایک دعا ہو گئی نا, ایک دعا. اگر دعا کے بعد دعا نجائز ہوتی, حرام ہوتی, اس کے بعد اللہ دوسری دعا نہ سکھاتا. اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا. یا اللہ جس طرح تو نے ہم سے پہلی قوموں پر بوجھ ڈالا تھا نا, یا اللہ ہم پر اس طرح کے بوجھ نہ ڈالنا. یا اللہ مہربانی فرما. کتنی دعائیں ہو گئیں؟ دو. اگر دعا کے بعد دعا نجائز ہوتی تو دوسری دعا آتی نہ, لیکن ابھی تو اور دعائیں موجود ہیں. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به. یا اللہ جو بوجھ ہم اٹھا نہ سکیں پروردگار وہ بوجھ ہم پر نہ ڈالنا. کتنی دعائیں ہو گئیں؟ ابھی آیت چل رہی, ختم نہیں ہوئی. اور یہ کہنے والوں کہ دعا کے بعد دعا نہیں ہوتی, ذرا قرآن تو پڑھا ہوتا. قرآن آگے کہتا یوں بھی کہو واعفو عنا, یا اللہ ہمیں معاف فرما دے. لو پہلی دعا کے بعد کتنی دعائیں ہو گئیں؟ 3, کل 4 ہو گئی نا. واغفر لنا, یا اللہ ہمیں بخش بھی دے. کتنی؟ وارحمنا, یا اللہ ہم پر رحمت بھی فرما. انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. یا اللہ تو ہمارا پروردگار ہے, مالک ہے, مولا ہے, رب العالمین. کافروں کی قوم کے مقابلہ پر ہماری مدد فرما. اور اکٹھی 7 دعائیں تو ایک آیت کے اندر آ گئیں. اب مار لو جی کیمرہ اتھے بھی. بسم اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت,
شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. حضرت علی کا طرز عمل میں تمہیں بتاتا چلوں. حضرت علی مرتضیٰ نے جنازہ پڑھایا, کس کا نام بھی نوٹ کرو, یزید بن مکفف کا. فکبر علیہ اربعہ, 4 تکبیروں سے پیر علی نے جنازہ پڑھایا. پتہ چلا علی کا جنازہ 4 تکبیروں والا جنازہ تھا. ثم مشا, جنازہ پڑھ کے مولا علی 2-4 قدم چلے, میت کے قریب آ گئے. عطا ہو, میت کے قریب آ گئے. جس طرح جنازے کے بعد ہم لوگ بھی 2-2 4-4 قدم چل کے میت کے قریب آ جاتے ہیں, صفیں توڑ دیتے ہیں. فقالا, پھر مولا علی نے مانگی دعا, اللہم عبدک وابن عبدک, یا اللہ یہ تیرا بندہ تیرے بندے کا بیٹا, نازل بک الیوم, یا اللہ تیری بارگاہ میں حاضر ہو گیا. فاغفر لہ ذنبہ, یا اللہ اس کے گناہ بھی معاف کر دے. ووسع علیہ مدخلہ, یا اللہ اس کی قبر کو بھی کھلا فرما دے. خود علی مرتضیٰ نے جنازے کے بعد دعا مانگی. ایک آدمی صحابی تو غلطی کر ہی جاتے ہیں نا, 2 روپے موجود رہے. نہیں, سرکار نے تو کبھی دعا نہیں مانگی. میں اگر یہ بھی دکھا دیتا ہوں, سرکار نے خود جنازے کے بعد دعا مانگی. خود سرکار ہجرت کر کے آئے نا مدینہ شریف, تو ایک صحابی تھے بڑے پیارے انصاری, ان کا نام ہے حضرت طلحہ بن برا انصاری رضی اللہ عنہ. سرکار سے لپٹ جاتے تھے, آقا مجھے آپ سے بڑا پیار ہے, مجھے آپ سے بڑا پیار ہے. بڑی محبت سرکار سے. لیکن باپ جو تھا نا, باپ وہ سرکار کا دشمن تھا. نبی کریم علیہ السلام سے کہتے, آقا مجھے بڑا دکھ لگتا ہے جب آپ کو نا میرا ابا گالیاں بکتا ہے نا, مجھے بڑا دکھ لگتا ہے. مجھے حکم فرمائے میں کیا کروں. جو آقا آپ حکم دیں گے میں وہ کروں گا. فرمایا واقعی؟ جی آقا. فرمایا جا اپنے باپ کو قتل کر کے آ, وہ ہمارا دشمن ہے نا. صحابی نے نہ ادھر دیکھا نہ ادھر دیکھا, تلوار نکالی اور چل پڑے. تم کہتے ہو ہائے رشتہ داری یہ ساڑی. صحابی نے کیا کہا, سرکار کو دیکھا سکے باپ کو نہیں دیکھا. چل پڑے. چند قدم چلے نا تو سرکار نے فرمایا بات سن, آ جا, تیرا امتحان لے رہا تھا, وگرنہ میں بیٹے کے ہاتھوں باپ مروانے نہیں آیا. اتنے پیارے صحابی. پتہ ایمان کی یہ نشانی ہے کہ سرکار کے سامنے باپ آ جائے, بیٹا آ جائے, کوئی کیوں نہ آ جائے, مومن ترجیح سرکار کو دیتا ہے, اپنی اولاد کو, ماں باپ کو, رشتہ دار کو ترجیح نہیں دیتا. وہ سنا نہیں واقعہ آپ نے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف فرما تھے. بیٹے کا نام ہے عبد الرحمن. باتیں ہو رہی تھی. یہ بیٹا جنگ بدر میں کافروں کی طرف سے تھا. کہنے لگا ابا جی وہ لڑائی ہو رہی تھی نا, تو لڑائی کے دوران آپ میری تلوار کی زد میں آ گئے تھے, تو میں نے پھر وار روک لیا. میں نے کہا میرا ابا ہے, ابا سمجھ کے چھوڑ دیا تھا. حضرت ابو بکر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا تو نے تو ابا سمجھ کے چھوڑ دیا تھا. بیٹا اگر تو میری تلوار کی زد میں آتا, قسم ہے پروردگار کی, بیٹا سمجھ کے کبھی معاف نہ کرتا, رسول اللہ کا دشمن سمجھ کے تیری گردن اڑا دیتا. اور ایمان اس چیز کا نام ہے. خیر یہ طلحہ بن برا انصاری بھی بڑا والہانہ پیار کرتے تھے, لیکن ان کا مکان تھا یہودیوں کے محلے میں, اور یہودی ہر وقت شرارتیں کرتے رہتے تھے. یہاں بھی آپ دیکھتے ہیں نا کہ کچھ علاقے یو کے اندر بھی خطرناک ہیں. ہمارا کوئی پاکستان کا کیلا دو کیلا آدمی وہاں بڑی مشکل سے رہنے پر تیار ہوتا ہے, اگر مجبور ہو جائے تو پھر رات گئے وہاں باہر نہیں نکلتا, اندر ہی, کیونکہ رات کے وقت یہ دشمن تکلیف پہنچائے گا. نبی کریم علیہ السلام ان کے ہاں ان کی عیادت کے لیے بھی گئے.
نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو اگر اس کا انتقال ہو جائے نا تو مجھے بلا بھیجنا. سرکار یہ کہہ کر گھر تشریف لے آئے. سرکار گھر آئے نا تو صحابی کہنے لگے نہ رات کے وقت اگر میرا انتقال ہو تو اللہ کے محبوب کو نہیں بتانا, نہیں بلانا. اور طلحہ اللہ کے محبوب جنازہ پڑھ دیں گے, میرے جنازے کی خیر ہے, یہودیوں کا ملہ ہے, کہیں میرے آقا کو کوئی تکلیف نہ پہنچا دے. یہ ہے محبت کی انتہا کہ اپنے جنازے کی فکر نہیں, سرکار کی عزت و عظمت کی فکر ہے. خیر ان کا انتقال ہوا رات کے ہی وقت, رات کو انتقال ہوا. ان کے گھر والوں نے راتوں رات جنازہ پڑھا, دفن کر دیا. صبح کو سرکار کی خدمت میں عرض کیا تو سرکار خود ان کی قبر پر تشریف لائے. اب دیکھو ساری دنیا میں مسلمانوں کا سب سے بڑا ولی کون ہے؟ سرکار. ہمارے سب سے بڑے وارث کون ہے؟ سرکار. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, اور مومنوں کی جانوں سے بھی بڑھ کے نبی کریم علیہ السلام مومن کے ولی ہیں, مومن کی جان کے مالک بھی ہیں, وارث بھی ہیں. سرکار جو ہے مومن کی جان کے ولی ہیں, سب سے بڑے ولی سرکار ہیں. اور سرکار نے جنازہ پڑھا نہیں تھا. ولی کے بعد جنازہ نہیں ہوتا, لیکن سرکار تو ولی تھے نا. نبی کریم علیہ السلام نے صحابی کی قبر پر خود جنازہ پڑھایا. جنازہ پڑھا کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ کھڑے کر دیے. اور لوگ کہتے ہیں جنازے کے بعد سرکار نے کبھی دعا نہیں مانگی. نبی کریم علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ کھڑے کر دیے, دعا مانگی, یا اللہ یہ میرا امتی طلحہ تیری بارگاہ میں حاضر ہوا ہے, یا اللہ اس سے اس طرح ملاقات فرمانا کہ جب یہ تجھے دیکھے تجھے دیکھ کے مسکرا دے, یا اللہ تو بھی اسے دیکھ کے اپنی شان کے مطابق مسکرا دے. کیا مطلب ہے؟ اور جدوں بیلی بیلی نو ملدا ہے نا تو کیویں دیکھتے ہی خوش ہوتا ہے نا, تو ویری سامنے آ جاتے کوری وٹ لیندہ بندہ ہے. یا اللہ یہ تیرا بندہ ہے, میرا امتی ہے, یا اللہ مہربانی فرمانا اور اس سے اس طرح ملنا کہ اس پر شفقتوں کی انتہا ہو, رحمتوں کی انتہا ہو. خیر خلاصہ یہ نکلا کہ جنازے کے بعد دعا مانگنا حرام نہیں, بدعت نہیں, گناہ نہیں, جائز ہے. نہیں جی چاہتا نہ مانگ, تیرے پاس نہیں وقت نہ مانگ, لیکن بس اینی گل یاد رکھیں جڑا دعا منگدا نظر آ جائے انہوں دعا منگدیاں ویکھ کے سڑنا نہیں, سڑنا گناہ ہے. اچھا خیر جی جنازہ اٹھا لیا. جنازہ پڑھنے کے بعد اب کیا دفن. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا امتی امت مرحومہ, میری امت پر اللہ کی بڑی رحمتیں ہیں, بڑی برکتیں ہیں. تدخل قبورہا بذنوبہا, میرے کئی امتی ایسے ہوتے ہیں قبروں میں جاتے ہیں گناہ ساتھ لے کر جاتے ہیں, ایسے ہوتے ہیں گئے تو گناہوں کے پہاڑ ساتھ لے کر گئے, گناہ ہی گناہ, گناہ ہی گناہ, گناہ ہی گناہ. لیکن وَتَخْرُجُ مِن قُبُورِهَا لَا ذُنُوبَ عَلَيْهَا, لیکن جب قبروں سے نکلیں گے نا ایک ذرے کا گناہ نہیں ہوگا, ایک ذرے کا گناہ نہیں ہوگا. صحابہ نے عرض کی آقا یہ بندہ جب قبر میں چلا جاتا ہے تو قبر تو دار عمل نہیں, یہ تو دار جزا ہے. دیکھیں یہ ہے دار عمل. ہم دنیا میں بیٹھے ہیں نا, ہم گناہ کر لیں تو یہ گناہ معاف ہو سکتا ہے. کس طرح؟ توبہ کر لیں. سرکار فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, جو گناہ سے توبہ کرتا ہے وہ اس طرح ہو جاتا ہے جس طرح کبھی اس نے گناہ کیا ہی نہیں. سچے دل سے گناہ توبہ کر لیں تو پہلا گناہ ختم. یا اگر گناہ کر لیا بعد میں نیکیاں کی تو بعد والی نیکیاں پہلے گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات, لیکن جب بندہ قبر میں جاتا ہے, قبر تو دار عمل ہے ہی نہیں, یہاں نہ نماز نہ روزہ نہ حج نہ زکوٰۃ, توبہ کرے تو اس وقت کی توبہ قبول نہیں, دار عمل ہے ہی نہیں. اور ویسے جو حدیثوں میں آتا ہے نا کہ اللہ کے نبی نمازیں پڑھتے ہیں تو یہ ثواب کے لیے نہیں پڑھتے, سواد کے لیے پڑھتے ہیں.
ان کو مزہ آتا ہے، تلذذ کے لیے، سواد کے لیے پڑھتے ہیں، مگر نہ دار عمل نہیں۔ صحابہ نے عرض کیا آقا گناہ ساتھ لے کر گیا، توبہ کرے تو قبول نہیں، یہاں نیکی کر نہیں سکتا، اس کے گناہ معاف کیسے ہو گئے؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تمحص عنہا باستغفار المؤمنین، یہ جو مومنوں نے بخشش کی دعائیں مانگی ہیں پڑھ پڑھ کے بخشا ہے، مومنوں کے استغفار کی وجہ سے، بخشش کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قبر والے کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اب آپ ٹھنڈے دل سے سوچئے، ہم لوگ بہانے سے ہم مرنے والوں کے لیے بخشش کی دعائیں نہیں مانگتے؟ مانگتے ہیں نا۔ ادھر جنازہ پڑھا نہیں، دعا مانگو جی، قبرستان گیا نہیں، دفن کیا نہیں، دعا مانگو جی، بہانہ بنا یار 40 قدموں کی بھی کوئی اہمیت ہوگی، چلو 40 قدموں سے پھر مانگو دعا، مانگو جی دعا، بہانے ہیں دعا کے سارے۔ یا اللہ بخش دے، یا اللہ اس کو بخش دے، صدقہ نبی کریم علیہ السلام کا گھر آ گئے، کوئی تعزیت کے لیے دعا مانگو جی، چلی دعا مانگ کے پھر دوسرا آ گیا، دعا مانگو جی، بہانے بہانے دعا، آج 3 دن پورے ہو گئے، 100 ختم ہوگا، مانگو جی دعا، 7 دن ہو گئے، مانگو جی دعا، 40 دن ہو گئے، مانگو جی دعا، بہانے بہانے ہم تو مرنے والوں کے لیے دعائیں مانگتے رہتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تمحص عنہا باستغفار المؤمنین، اس کے سارے گناہ کس کی وجہ سے معاف ہو گئے؟ مومنوں کی دعاؤں کی وجہ سے۔ پھر آپ نے کبھی یہ سوچا ہے ہم جتنے بھی ختم پڑھتے ہیں، ختم پتہ کس لیے پڑھتے ہیں؟ جنہ گڑ پاؤ نہ میٹھا، جتنے چاہو قرآن پڑھو، جو چاہے کلمہ کلام پڑھو، جتنا زیادہ پڑھو گے اتنا ہی، تو بات کہاں ختم ہوتی ہے؟ یہیں پر ختم ہوتی ہے نا۔ اور دعا میں کیا کہتے ہیں؟ یا اللہ سانو سارے برطانیہ دا وزیر اعظم بنا دے، یہ دعا ہوتی ہے۔ دعا تو یا اللہ اس کو بھی بخش، ہم کو بھی بخش، بخشش کی دعا ہے نا۔ ارے نبی کریم علیہ السلام کا فرمان پھر سنتا جاتا تمحص عنہا باستغفار المؤمنین، وجہ سے اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ پتہ نہیں یہاں کی کیا پوزیشن ہے، پاکستان میں مجھے کئی لوگ آ کے بتاتے ہیں حضرت صاحب فلانا بندہ مر گیا، اسی گیا دعا واسطے، اساں کہا جی دعا، انہوں نے کہا نا پرا اسی تو کدی نہیں منگی، ایسے بالکل اتنے تو نہیں ٹبر کو ایسا ہے، اللہ تعالیٰ بچائے۔ اب ذرا سوچو، اس لیے کہتا ہوں ان کے پاس بیٹھنے بٹھانے سے اپنی اولاد کو بچاؤ۔ تم ان کے پاس بیٹھو گے نا تو یہ بھی آہستہ آہستہ دعا کے منکر بن جائیں گے۔ آج پتہ نہیں یہاں کسی نے میاں صاحب کا شعر پڑھا تھا یا کمنٹری میں پڑھا تھا، صحبت بتا دی جی میں پتہ نہیں وانگ لوہاراں، کپڑے پاویں کنج کنج بھئیے ہیں پین چنگاراں، اور مجھے شعر تو آتی نہیں ہے وہ سیف الملوک کا، تے تسی تے سیف الملوک دے حافظ ہوئے بیٹھے ہو نا، تے صحبت چنگیاں دی جویں صحبت تاراں، جویں مرضی بیٹھے رہیے دور دور آن ہلے ہزاراں، ہے نا۔ اور ان کے پاس مت بٹھاؤ اپنی اولاد کو، مگر نے انہوں نے پتا کیا کرنا ہے، جب تم نے مرنا ہے انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھانے، پھر تو روئے گا قبر کے اندر، ہائے کبھی میں نے سعید اسد کی بات ماننی ہوتی، اور کدی میں سنیا نہیں مسیطے بھیجا ہوں انہوں تو مینوں فائدہ ہوتا، پڑھ کے بخشدہ تو صحیح نا۔ اور میاں اہل سنت کے پاس اپنے بچوں کو بٹھاؤ، خود بھی سنیوں کے پاس بیٹھو بٹھاؤ، اور بدوں کی صحبت سے بچو، بد عقیدہ کی صحبت سے بچ۔ سعید اسد تمہیں کہتا ہے خدا کا واسطہ میں تیرا دشمن نہیں، میں تیرا خیر خواہ ہوں، میں تیرے فائدے کی بات کرتا ہوں، تیرے نقصان کی بات نہیں۔ اس کے پاس اولاد کو
بیٹا جس کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے قبر میں تجھے فائدہ ہو، اس کے پاس مت بٹھا جس کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے قبر میں بھی تیرا نقصان ہو۔ اور دعا بڑی کاریگر چیز ہے۔ سرکار پتہ کیا فرماتے ہیں؟ ایک حدیث اور سنو، فرماتے ہیں جب بندہ قبر میں جاتا ہے نا تو جس طرح دریا میں ڈوبنے والا سمندر میں ڈوبنے والا سہارے کا انتظار کرتا ہے نا، ہائے مجھے کچھ سہارا مجھے، ڈوبنے والے کے پاس اگر تم روسٹ لے جاؤ اور کہو لے کھا تو کیا کہے گا؟ پہلے کٹ تو صحیح مینوں، پہلے بچا مجھے، اور ڈوبدیاں ڈوبدیاں میں کیویں کھاواں۔ جس شدت کے ساتھ ڈوبنے والا سہارے کا انتظار کرتا ہے، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اسی شدت کے ساتھ قبر والا جو ہے وہ دعا کا انتظار کرتا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، مشکات کے اندر بھی حدیث موجود، شعب الایمان امام بیقی کی اس کے اندر بھی حدیث موجود، سرکار فرماتے ہیں تلحقہ من اب او ام او اخ او اخت او صدیق لہ، انتظار کرتا ہے کہ اسے باپ کی طرف سے دعا پہنچے، ماں اس کے لیے دعا مانگے، بیٹا دعا مانگے، بہن دعا مانگے، کوئی یار بیلی رشتہ دار دعا مانگے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب قبر والے کو قبر کے اندر دعا پہنچتی ہے اتنا خوش ہوتا ہے کہ اگر کبھی دنیا میں ہوتا پوری دنیا کی دولت بھی کبھی مل جاتی، پوری دنیا کی حکومت بھی کبھی مل جاتی، اتنا خوش کبھی نہ ہوتا جتنا خوش مرنے والا دعا پہنچتے وقت ہو جاتا ہے۔ اب میری بات ذرا دھیان سے سننا، یہاں یو کے میں کس لیے آئے ہو؟ پاؤنڈ کمانے کے لیے، سیدھی سی بات ہے، پاؤنڈ کمانے کے لیے۔ چھوٹا سا مکان ہوتا ہے نا، چھوٹا سا، پوچھتا ہوں یہ کتنے کا لیا؟ کہتے ہیں مولوی صاحب بڑا سستا مل گیا، صرف 60,000 پاؤنڈ میں مل گیا، 10,000 مجھے سستا ملا۔ اچھا یہ کتنے کا ہے جی؟ یہ 40,000 کا، یہ 20,000 کا، یہ لاکھ کا، یہ 4 لاکھ کا، چھوٹے مکانات قسم کے۔ اور آپ کے پورے بری کے جتنے مکانات اور دکانیں ہیں ان کی مالیت کتنی ہوگی؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ اور جو دکانوں اور مکانوں کے اندر سامان ہے یہ سارا، بینک بھی تو ہے نا کچھ نہ کچھ اس کے اندر بری میں، یہ پورے بینک بری کے اندر اگر کوئی فیکٹری ہے تو وہ، یہ مکانات، یہ دکانیں، اگر یہ ساری کسی ایک کو مل جائیں تو کتنا خوش ہوگا؟ بلے ہاں سیدھی سی بات ہے۔ اس کی بڑی تنخواہ ہے جی، کتنی ہے جی؟ اور جی 300 پاؤنڈ اس کی تنخواہ ہے، ویکے نہیں، 300 پاؤنڈ تنخواہ ویکے نہیں، بڑے خوش ہونے 300 پاؤنڈ آتے۔ یہ تو بلینز پاؤنڈ کی جائیداد ہے جو میں نے بتائی صرف بری کی۔ اور پورے یو کے کی کتنی جائیداد ہوگی؟ پورے یو کے کی نہیں، یورپ کی نہیں، امریکہ کینیڈا اور آسٹریلیا کی نہیں، کشمیر پاکستان ہندوستان بنگلہ دیش کی نہیں، سعودی عرب کویت ابوظہبی دبئی شارجہ جاپان ان کی نہیں۔ سرکار فرماتے ہیں پوری دنیا کی دولت بھی اگر کسی کو مل جائے، پوری دنیا کی حکومت بھی اگر کسی کو مل جائے، پھر بھی کبھی اتنا خوش نہ ہو جتنا خوش قبر کے اندر دعا پہنچتے وقت ہو جاتا ہے۔ اس لیے او خدا کے لیے دعا کی دشمنی مت کرنا دعا کی دشمنی۔ اگر آج تم نے دشمنی کی نا دعا کی تو جب تو مرے گا لوگ آئیں گے نا دعا کے لیے تو تیرا بیٹا کہے گا نا پرا ابا دعا دا بڑا ویری سی، پھر اس وقت تو قبر میں روئے گا۔ پر اس وقت رونے کا کیا فائدہ؟ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، پھر نہ مانیں گے
قیامت میں اگر مان گیا. اب یہاں اللہ کا قرآن سنو. جو دعائیں مانگتے ہیں اللہ ان کی شان بیان کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین جاؤوا من بعدہم. اس دولت میں ان لوگوں کا بھی حصہ ہے جو بعد میں آئے. ایک خاص دولت کا ذکر ہے. انعام کن کو ملے گا؟ والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان. بعد میں آئے اور دعا مانگتے ہیں رب العالمین ہم سے پہلے جو ایمان کی دولت لے کر دنیا سے پردہ کر گئے ہیں نا یا اللہ ان کی بھی بخشش فرما دے. جو بخشش کی دعائیں مانگے انعام کے حقدار بن جاتے ہیں. تو اللہ تعالی ہم سب کو بہانے بہانے بخشش کی دعائیں مانگتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک اور حدیث سن لو بھائی. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہ نبی پاک علیہ السلام کے بڑے پیارے صحابی ہیں. اور یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ سارے ذخیرہ احادیث میں سب سے زیادہ حدیثیں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہیں. اس کی ایک خاص وجہ ہے. لوگوں نے کہا ابو ہریرہ تو حدیثیں بڑی بیان کرتا ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمانے لگے بات یہ ہے کہ اور لوگ تو کچھ کام کاج بھی کرتے تھے, میں کوئی کام نہیں کرتا تھا, پر اللہ کے محبوب کے در پر ہی پڑا رہتا تھا. سرکار کو آتے دیکھتا, جاتے دیکھتا, اٹھتے دیکھتا, بیٹھتے دیکھتا, کوئی وفد آتا ان کی گفتگویں سنتے دیکھتا. حافظہ بھی کمزور تھا, بھول جاتا تھا میں. تو ایک دن میں نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا. میں نے آن کے عرض کیا آقا انی اسمع منک حدیثا کثیرا فانسا. آقا میں آپ سے حدیثیں بڑی سنتا ہوں لیکن بھول جاتا ہوں, کیا کروں؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ابسط رداک, چادر تو بچھا. حضرت ابو ہریرہ نے چادر بچھا دی. فغارف بیدیہ, نبی کریم علیہ السلام نے اپنے دونوں ہاتھ یوں کیے, ایک لپ بھرا, فضا میں لپ بھر کے نہ چادر میں ڈالا. فرمایا دما ابو ہریرہ اس چادر کو نہ لپیٹ کے اپنے سینے سے لگا لے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے وہ چادر لپیٹ کے اپنے سینے سے لگا لی. فما نسیت شیئا بعد, اس کے بعد قسم پروردگار کی کبھی ایک بات بھی میں نہیں بھولا. اب یہاں ایک دیوبندی عالم کی بات ہی سناتا چلوں. اگر ساری باتیں میں سنیوں کی سناؤں نا تو آپ نے کہنا تھا پتہ نہیں یہ وکھرائی مذہب ہے, کوئی نواں ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کچھ باتیں دوسروں کے قلم سے بھی لکھوا دی ہیں تاکہ پتہ چل جائے حق بات وہی ہے جو سنی علماء کہتے ہیں. ایک دیوبندی مولوی صاحب ہیں, وہ کہتے ہیں میں تمہیں بتاؤں یہ سرکار نے کیا کیا تھا. یہ وہ کہتے ہیں خزانے ہیں دو قسم کے, ایک ہیں ظاہری خزانے اور کچھ خزانے ہیں غیب کے. تسانی جیباں پونڈ جڑے نے یہ کیڑا خزانہ ہے؟ یہ ظاہری خزانہ ہے نا. تو کچھ لوگوں کا ہاتھ ہوتا ہے ظاہری خزانوں میں, اور جس طرح ظاہری خزانے ہیں نا اسی طرح غیب کے خزانے ہیں. اور نبی کریم علیہ السلام کا ہاتھ غیب کے خزانوں میں بھی تھا, ظاہری خزانوں پر بھی ہاتھ تھا, اور جو باطنی خزانے ہیں نا ان میں بھی سرکار کا ہاتھ چلتا تھا. تو غیب کے خزانوں میں سے ایک خزانہ تھا حافظے والا. تو سرکار نے یوں ہاتھ ڈال کے نا دونوں ہاتھوں سے وہ حافظے والے خزانے سے تھوڑا سا حافظہ نکالا اور چادر کے رستے حضرت ابو ہریرہ کے سینے میں ڈال دیا. اس لیے تو کہتے ہیں نا کون دیتا
ارے مجھے تو پورا اعتماد ہے، یہاں بھی ہم کہتے ہیں دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، قیامت کا دن آئے گا، نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ہم حاضر ہوں گے، عرض کریں گے یا رسول اللہ ہم وہ ہیں جو آپ کے گستاخوں کے مقابلہ پر ڈنکے کی چوٹ کہا کرتے تھے، یا رسول اللہ آج ہمیں شفاعت کی خیرات دیجئے، ہمیں مایوس نہ فرمائیے، کیونکہ ہمارا دنیا میں پکا عقیدہ یہی تھا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا دینے والا ہے سچا۔ حضرت ابو ہریرہ گئے حج کے لیے، اللہ تعالی ہم سب کو حج مبرور کی سعادت سے مشرف فرمائے۔ حج سارے ہی کرتے ہیں پر قبول کسی کسی کا ہوتا ہے، دعا کرو جنہوں نے حج کیا ان کا حج قبول ہو جائے۔ حج پتہ کس کا قبول ہوتا ہے؟ اس کی ایک نشانی بتاتا ہوں۔ اگر حج پر جانے سے پہلے برا تھا بعد میں نیک ہو جائے تو سمجھ لو اس کا حج قبول ہے۔ اگر حج تے جان تو پہلے بھی پلیت سی تو بعد بھی پلیت ہی رہا تو سمجھ لو پھر۔ اور ویسے پتہ نہیں یہاں کا حال کیا ہے، پاکستان میں تو حاجی کا لفظ بدنام بھی بڑا ہو چکا ہے، لطیفے بڑے بن گئے۔ وہ ایک نابینا فقیر تھا نا، مانگ رہا تھا تو کسی نے نا اس کی وہ ڈانگ جو ہے نا وہ لاٹھی وہ کھینچ لی، تو نبینا کہا اوے حاجی صاحب فقیراں نو تنگ نہیں کری دا۔ اس نے کہا تینوں کیوں پتہ لگا میں حاجی ہوں؟ انہوں نے کہا حاجیاں تو بغیر انج تنگ بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ نوائے وقت اخبار ہے نا، اس میں وہ سرے راہ کالم چھپتا ہے، اس میں بھی ایک لطیفہ لکھا تھا، وہ بھی سن لو۔ وہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ خود بھی اپنے آپ پر غور کیا کرو، خود بندہ تم تلاش کر سکتا ہے کہ میرا حج قبول ہے کہ نہیں قبول۔ دیکھو ایک ہوتا ہے حساب، ایک ہوتا ہے احتساب۔ احتساب اپنا بھی کیا کرو نا، دوجیاں دا ہی نہیں۔ شروع ہو جاندے جی فلانا انج دا تے فلانا انج دا تے فلانا انج دا، دوسروں کا مت احتساب اپنا کیا کرو کہ میرے اندر کتنی کمی ہے، میرے اندر کتنی خامی ہے۔ حساب کا مطلب یہ ہے کہ بندہ کرے ٹوٹل لگائے کہ آج میں نے دن میں کہاں کہاں خرچ کیا، کتنا خرچ کیا اور کتنا کمایا، یہ تو ہوا حساب۔ اور احتساب پتہ کیا ہے کہ بندہ سوچے میں نے یہاں خرچ کیا تو جائز خرچ کیا یا ناجائز خرچ کیا، یہ ہے احتساب۔ تو خود اپنا بھی احتساب کرنا چاہیے نا۔ اچھا سرے راہ میں ایک لطیفہ لکھا تھا کہ ایک آدمی نے ایک سیٹھ صاحب تھے حاجی صاحب، ان کے پاس رکھا 1,00,000 روپیہ امانت۔ کہنے لگا حاجی صاحب یہ میرا 1,00,000 روپیہ امانت رکھ لو۔ اس نے کہا ٹھیک رکھ دے امانت۔ کچھ عرصے کے بعد آیا حاجی جی میری امانت، انہوں نے کہا کیڑی؟ حاجی جی میں تے امانت رکھی سی تواڈے کول۔ کون کون سی کول؟ حاجی تواڈا پتر حاجی عبد الجبار بھی کول سی۔ کیوں پتر حاجی عبد الجبار انہیں کو امانت رکھی سی ساڈے کول؟ انہوں نے کہا نہیں ابا جی کوئی بھی نہیں۔ سیٹھ جی تواڈا پتر تے حاجی عبد الغفار بھی کول سی، چل حاجی عبد الغفار نو بلا لو گے۔ وہ کیوں پتر حاجی عبد الغفار انہیں کوئی امانت رکھی ساڈے کول 1,00,000 روپیہ؟ نہیں ابا جی۔ سیٹھ جی وہ تواڈا پتر عبدالستار بھی کول سی، پہلے حاجی سن تے عبدالستار نہیں سی، عبدالستار پتر عبدالستار انہیں کو امانت رکھی سی ساڈے کول؟ جی ابا جی میرے سامنے 1,00,000 روپیہ رکھیا سی۔ سیٹھ صاحب کہنے لگا پتر عبدالغفار یہ 1,00,000 روپیہ دے تے عبدالستار نو بھی حج تے بھیج دے۔ انج نہیں ہونا چاہیے۔ حج قبول اس کا ہوتا ہے جو اپنے بعد حج کے آنے کے بعد اس کی طبیعت میں انقلاب پیدا ہو جائے، اور اگر پہلے سے بھی برا ہو جائے تو اس کا حج کوئی قبول نہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو حج مبرور کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے۔ اور یہ اس لیے بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ مجھے بھی سوچنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی سوچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ گئے حج پر۔
حج پر گئے نا تو وہاں لوگوں سے پوچھتے پھر رہتے اوے تواڈے علاقے چ کوئی ابولا پنڈ ہے؟ جس طرح آپ پوچھتے پھریں کس جگہ سے او یار ایتھے کوئی بولٹن شہر ہے اور کوئی بری ہے پھر ٹاؤن تواڈے، تو کچھ لوگ ملے جی حضرت جی ہاں ہمارے ہاں ہے ابولا گاؤں ہے، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے یہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، جی ہے۔ فرمایا وہاں کوئی مسجد اشار بھی ہے؟ جی جی ہے ایک مسجد اشار۔ حضرت ابو ہریرہ نے ارشاد فرمایا کون ہے جو مجھے اس بات کی ضمانت دے وے کہ وہاں جا کے 2 رکعت پڑھے گا، 2 رکعت پڑھ کے کہے ہذہ لابی ہریرہ، یا اللہ ان 2 رکعتوں کا ثواب حضرت ابو ہریرہ کو پہنچا دے۔ کوئی ہے؟ لوگوں نے ضمانت جی حضرت جی ہم ہیں، ہم 2 رکعت پڑھ کے آپ کو ثواب پہنچائیں گے۔ یہاں سے مسئلہ پتہ چلا اور قبر والوں کو بھی ثواب پہنچتا ہے، اگر زندوں کے لیے کچھ کیا جائے تو زندوں کے کھاتے میں بھی ثواب درج ہوتا ہے۔ اچھا لیکن وہ بھی تو اس زمانے کے لوگ تھے نا، ان کا حضرت جی آپ نے خاص اس مسجد کا نام کیوں لیا، ابولا گاؤں اور مسجد اشار کا نام کیوں لیا؟ حضرت ابو ہریرہ نے ارشاد فرمایا میں نے نبی کریم علیہ السلام سے سنا تھا، اللہ کے محبوب حضرت ابو القاسم سے میں نے سنا، اپنے جانی یار سے سنا تھا، اپنے خلیل سے سنا، سرکار نے فرمایا اس مسجد اشار میں سے اللہ تعالیٰ ایسے شہیدوں کو قیامت کے دن اٹھائے گا کہ بدر کے شہیدوں کے علاوہ کوئی اور ان کا مقابلہ کر نہیں سکے گا۔ اور شارحین فرماتے ہیں یہ مسجد اشار کرب و بلا کے پڑوس میں ہے کہ کربلا کے شہیدوں کا درجہ اللہ کے ہاں بہت بڑا درجہ ہے۔ یہاں سے مسئلہ معلوم ہوا کہ ثواب آگے پہنچتا ہے۔ اچھا بھی نیکیاں ہوتی ہیں 3 طرح کی، اب بات ذرا چل پڑی ہے تو شروع کر دیں۔ نیکیاں کتنی قسم کی ہوتی ہیں؟ 3 طرح کی، عبادتیں 3 طرح کی ہیں۔ ایک ہے بدنی عبادت۔ بدنی عبادت کا مطلب کیا؟ وہ عبادت جس میں بدن تکلیف برداشت کرتا ہے، نماز، روزہ، قرآن کی تلاوت، تقریر، نعت شریف، درود شریف، حج نہیں۔ ذرا ٹھہر جاؤ، اس میں ڈیٹیل آئے گی حج کے مسئلے میں۔ بدنی عبادت وہ جس میں صرف بدن مشقت برداشت کرے، دعا، یہ سب کیا ہیں؟ کون سی عبادتیں ہیں؟ بدنی۔ اور ایک ہے مالی عبادت۔ مالی عبادت وہ ہے جس میں مال خرچ ہو، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات۔ اور تیسری ہے مکس، جس میں بدن بھی مشقت برداشت کرے، مال بھی خرچ ہو، جس طرح کے حج۔ حج میں مال بھی خرچ ہوتا ہے اور اس میں پیسہ بھی خرچ ہوتا ہے، بدن بھی مشقت برداشت کرتا ہے۔ تو بعض حضرات کے نزدیک حج جو ہے صرف بدنی عبادت ہے، لیکن وہ پھر شرطیں لگاتے ہیں کہ حج افراد ہو اور ہو بھی وہاں مکے کا رہنے والا ہو، تو ان کا صرف بدنی مشقت برداشت کرے گا، پیسہ ویسا خرچ نہیں ہوگا، تو حج ہے بدنی عبادت۔ لیکن ہم لوگوں کے لیے حج کون سی عبادت ہے؟ مرکب، مکس۔ لو جون سی بھی عبادت کرو، نیکی کرو، اس کا ثواب مرنے والوں کو پہنچاؤ تو مرنے والوں کو ثواب پہنچتا ہے۔ اب اس میں ضروری کوئی نہیں کہ روسٹ ہی ہو تب ثواب پہنچے گا، یہ ضروری کوئی نہیں کہ بریانی ہو تب ثواب پہنچے گا، اوپر کو 4 سورتیں پڑھو گے تب ہی ثواب پہنچے گا، نہیں۔ کوئی نیکی ہو نیکی ہو عبادت کا ثواب مرنے والے کو پہنچاؤ تو اللہ کی مہربانی سے پہنچتا ہے۔ مثلا آپ جا رہے ہیں، آپ نے دیکھا ہو روڈ کے اوپر تو کیلے کا چھلکا پڑا ہوا ہے، آپ نے کہا یار یہ کسی نے کیا کیا؟ یو کے میں بھی لوگ نہیں ٹلتے، یہ کوئی بوڑھا آدمی گزرے گا، اس کا پاؤں آئے گا کیلے کے چھلکے پر، پاؤں پھسلے گا، بیچارے کو چوٹ لگ جائے گی،
آپ نے وہ چھلکا اٹھایا کسی کونے میں ڈال دیا, کسی وہ جو ڈبے بنے ہوتے ہیں ان کے اندر ڈال دیا, تو یہ بھی نیکی ہے نا. آپ کہہ سکتے ہیں رب العالمین اس نیکی کا ثواب میری ماں کی روح کو پہنچا, یہ بھی مثال ثواب ہے. وہ اللہ دی قسم اسی نہیں آندے ضروری روسٹ کر اسی آنا کچھ کر صحیح, نیکی کر, مر کچھ کر صحیح, اور اللہ کی رضا کے لیے کر, کرے گا تو ثواب میرا پروردگار عطا فرمائے. اب آئیے ایک دو باتیں میں مالی عبادت کے بارے عرض کرتا چلوں. پورا چیپٹر موجود ہے مسلم شریف کے اندر, پورا چیپٹر کہ مرنے والوں کو صدقے کا ثواب پہنچتا ہے. ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے عامر, ان کا باپ تھا عاص بن وائل. عاص مرنے لگا نا تو مرنے سے پہلے اس نے وصیت کی کہ میرے لیے نا 50-100 غلام آزاد کر کے میری روح کو ثواب بھیجنا. بیٹے تھے 2, ایک عمر ایک ہشام. ہشام نے اپنے حصے کے 50 غلام آزاد کیے اور ابے کی روح کے لیے ثواب روانہ کر دیا. اور حضرت عمر بن عاص سے کہنے لگا بھائی جان آپ بھی تو ابے کی روح کو ثواب پہنچائے نا. انہوں نے کہا نہیں ہے, میں نبی کریم علیہ السلام کا غلام ہوں, سرکار سے پوچھوں گا پھر کروں گا. وہ سرکار کے پاس آئے. ابو داود شریف اور مشکات کے اندر حدیث موجود ہے. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لو کان مسلمن, اگر مرنے والا مسلمان ہوتا, بےمان تھا نا اس لیے نہیں, لیکن اگر مسلمان ہوتا فَآتَقْتُمْ عَنْهُ أَوْ صَدَقْتُمْ عَنْهُ أَوْ حَجَجْتُمْ عَنْهُ لَبَلَغَهُ ذَلِكَ, اگر مرنے والا مسلمان ہوتا پھر تم جو بھی نیکی کر کے ثواب پہنچاتے مرنے والے کو ضرور پہنچ جاتا, لیکن تمہارا باپ چونکہ بے ایمان تھا اس لیے بے ایمانوں کو ثواب پہنچتا ہی نہیں ہے. یہ ثواب کن کو پہنچتا ہے؟ ایمان والوں کو. ایک اور صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت سعد رضی اللہ عنہ. ان کی ماں فوت ہو گئی, سرکار کی بارگاہ میں آئے, آقا میری ماں فوت ہو گئی ہے, اگر میں اپنی ماں کی طرف سے کوئی چیز صدقہ خیرات کروں تو میری ماں کو فائدہ پہنچے گا؟ سرکار نے فرمایا بالکل پہنچے گا. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لج پالا سائیاں یہ جو پورا مخراف باغ ہے میں اپنی ماں کے لیے صدقہ کرتا ہوں. ہم ختم کے اندر 2 کیلے رکھ لینا تو کیلے کتوں آئے نے؟ اللہ کے محبوب کے صحابی نے ماں کے ایصال ثواب کے لیے پورا باغ وقف فرمایا. پھر یہی سعد ہیں. پھر ایک دن حاضر ہو گیا, آقا ایو صدقت افضل, میری ماں فوت ہو گئی ہے نا, ذرا یہ تو فرمائیے سب سے بہتر صدقہ کس چیز کا ہے؟ ضرورت تھی وہاں پانی کی, تو سرکار نے فرمایا الماء. یہ ہے کہ بعض مولویوں کی مت ماری جاتی ہے نا. ہمارے فیصل آباد میں ایک مولوی آیا تقریر کرنے کے لیے, کہنے لگا امام حسین دے نام دی سبیل نال تے موتر پی لینا چنگا ہے. میں کہا قسمت کی بات ہے نا, میں کیا کہہ سکتا ہوں کیا کہہ سکتا ہوں. اور عبادت اللہ کی ہوتی ہے, ثواب اللہ والوں کی روح کو جاتا ہے. اگر اس طرح نام رکھنا گناہ ہوتا تو خدا کی قسم ہے صحابی رسول کبھی اپنی ماں کے نام پر اس کنویں کا نام نہ رکھتے. اچھا, اس کنویں کا نام پتہ کیا ہو گیا تھا؟ شکایت ام سعد, سعد کی ماں کے نام کی سبیل. اور ایک مرتبہ حضرت امام حسن نے اس میں سے پانی پیا. کسی نے کہا جی آپ نے پانی کیوں پیا ہے؟ فرمایا میں کیوں نہ پانی پیتا اس میں سے, اس میں تو ابو بکر صدیق نے بھی پانی پیا ہے, حضرت عمر نے بھی پانی پیا ہے اس میں سے. تو معلوم ہوا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنے والے کرتے رہتے ہیں, مرنے والوں کو ثواب پہنچتا رہتا ہے. میں اس بات کی طرف آپ کی توجہ مبذول کراؤں گا, ثواب کس چیز کا زیادہ پہنچتا ہے؟ جس چیز کی ضرورت ہو. تو آج کل کس چیز کی ضرورت ہے زیادہ؟ کبھی آپ نے کبھی سوچا ہے؟ آج کل سب سے زیادہ ضرورت دینی مدرسوں کی ہے. سب سے زیادہ ضرورت
میں جہاں بھی مجھے موقع ملتا ہے میں جاتا ہوں تو دوستوں کو کہتا ہوں کہ جہاں جہاں پر تم موجود ہو نا، خدا کے لیے یہاں پر دینی ادارے بناؤ، قرآن پاک بچوں کو پڑھاؤ، قرآن پاک حفظ کراؤ، اور پھر قرآن پاک کی تفسیر اور نبی کریم علیہ السلام کی احادیث مبارکہ بھی پڑھانے کا انتظام کرو، کیونکہ ضرورت اس چیز کی ہے۔ تم لوگ کہتے ہو نہیں ہم تو بیرسٹر بنوائیں گے بیٹے کو، ڈاکٹر بنائیں گے، بیٹا منسٹر بنے گا، وہ ٹر جو مرضی بن جائے۔ یہ بھی سوچا کبھی تم نے کہ مر جاؤ گے تم، مرنے کے بعد بیرسٹر کہے کہ یا اللہ میں نے پوری بیرسٹری کا ثواب اپنے ابے کی روح کو بھیجا، تو کتنا ثواب پہنچے گا؟ پہنچے گا ثواب؟ لیکن اگر صرف یہ کہہ رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اللہ اس بسم اللہ کا ثواب میری ابے کی روح کو پہنچا، تو کوئی فائدہ پہنچے گا کہ نہیں پہنچے گا؟ تو میاں ضرورت زیادہ اس چیز کی ہے کہ اپنی کل کے لیے بھی کام کرو۔ دیکھو میں پھر کہتا ہوں، یہاں تم آئے ہو پاؤنڈ کمانے کے لیے، کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں کل فائدہ ہوگا۔ یہ گورے 5 دن کماتے ہیں 2 دن کھا جاتے ہیں حساب برابر، لیکن تم لوگ ایسا نہیں کرتے، کیوں؟ اس لیے کہ کل کام آئیں گے۔ یہ ایک ہے کل تیری دنیا کی، اور ایک ہے کل تیری قبر اور حشر کی۔ جس طرح تو دنیا کی کل کے لیے کام کرتا ہے، اسی طرح قبر اور حشر کی کل کے لیے بھی کام کر۔ اور وہ کیا ہے؟ اپنی اولاد کا تعلق مسجد سے جوڑ، اللہ کی رضا کے لیے۔ پھر اس کا ثواب 11ویں والے پیر کی روح کو پہنچا، پھر دیکھ تجھے کتنا اجر ملتا ہے۔ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناؤ، اپنے بچوں کو عالم دین بناؤ۔ ہوتا پتہ کیا ہے؟ ویسے ماشاءاللہ میں ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ آزاد کشمیر کے لوگوں نے اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنایا ہے، مگر ہمارے پنجاب میں تو حال ہی ہوتا ہے، بچہ منڈا جمے نہ سونا تے ذہین آنے تو بنانا ڈاکٹر۔ اللہ معاف کرے جے کر نبینا جم پوے، پھر انہوں نے مولویوں دے کھاتے پا دیو، ساڑھے کھاتے انے رہ گئے ہوئے۔ اور دین کے لیے بھی اپنے ذہین بچے وقف کرو، دین کے لیے اللہ تعالیٰ تمہاری قبروں کو آباد اور شاد رکھے۔ یہاں بھی مدرسے بناؤ، اور جہاں جہاں سے تم آئے ہو تمہیں پتا ہے کہاں کہاں دینی مدرسے موجود ہیں، تو وہاں کے دینی مدرسوں کو بھی آباد اور شاد رکھو۔ یہ تم پر فرض ہے۔ اب مر جانا ہے تے اس ویلے اینا پاؤنڈا نے کم نہیں ہونا، کم صرف اونا ہونا ہے جڑا اللہ دی رضا واسطے خرچ کیتے ہون گے۔ تو یہاں بھی دین کی تبلیغ کا کام کرو، اور جہاں جہاں سے آئے ہو وہاں بھی اپنے مدرسے بناؤ، مدرسے مضبوط کرو، اپنے اداروں کو مضبوط کرو۔ میں علل اعلان کہتا ہوں کہ لوگوں کا دوسروں کا زیادہ پیسہ اپنے مذہب کی تبلیغ پر خرچ ہوتا ہے، اور تمہارا زیادہ پیسہ کھانے پینے پر لگ جاتا ہے۔ خدا دا نائے کھاؤ پیو کٹ، کھاؤ پیو یہ نہیں کہتا کہ سار بالکل نہ کھاؤ، تھوڑا تھوڑا کھاؤ پیو، کیونکہ یہاں کمیونٹی کو جمع کرنے کے لیے ٹھیک ہے، ضروری ہے، لیکن زیادہ خرچہ جو ہے اپنے مذہب کی تبلیغ کے لیے کرو۔ اوے دیکھو اپنے بیٹے کو عالم دین بناؤ، غصہ تو نہیں لگ رہا تمہیں؟ لگے گا بھی تو پھر کی ہے، مسئلہ تو میں نے سنانا ہی ہے نا۔ اپنے بیٹے کو عالم دین بناؤ، اگر نہیں بنا سکتے تو کم از کم اپنے کھاتے میں ایک عالم دین تو لکھواتے جاؤ نا۔ اوے آپ مولوی بنانا کوئی اوکھا نہیں، تواڈے واسطے جڑے اوتھے نے نا انہاں واسطے بڑا اوکھا ہے۔ تھی تو زد بزیدی 3 کروڑ دی کوٹھی بنا کے پٹھانا رکھ دیو نا وچ اوتھے، ہاں کرتے نہیں ایسے تم؟ 3 کروڑ کی کوٹھی بنائی، اچھا ہوں لگے گا کون ہے تھے؟ لگو یار کوئی ہے، تو وہ بھی 2 سال کے بعد کہتا ہے جی ہوں 5000 سے گزارا نہیں ہوتا، میری تنخواہ ہی بتا دیو تھوڑی ہے۔ ایک تو کوٹھیاں بنا کر دیتے ہو، ایک تنخواہیں دیتے ہو ان کو سنبھالنے کے لیے، یہ کرتے ہو تو یہ کیوں نہیں کرتے اپنے کھاتے کا ایک عالم دین تیار کر جاؤ وہاں جو آپ کے علاقے کے مدرسے ہیں، لیکن جانا سنیے نے مدرسے سے جہاں پر یا رسول اللہ کہا جاتا ہو، دوجے کھاتے سے نہ ٹر جائے ہو۔ اور جہاں پوچھو جا کے مولوی صاحب سے، حضرت صاحب جو وہاں محتمم صاحب ہیں، حضرت صاحب ایک طالب علم کو عالم دین بنانے پر کتنا خرچ آتا ہے پوچھو۔ اور میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے کہ زیادہ خرچہ نہیں آتا، میں نے پورا حساب لگایا ہے۔ خرچہ کتنا آتا مہینے کا؟ 13 پاؤنڈ بس، بہت آنی تھا 14 پاؤنڈ۔ اور اس میں خرچہ کیا کیا ہے؟ طالب علم کی خوراک بھی، استاد کی تنخواہ بھی، اور بجلی کا بل بھی۔ یہ مہنگائی اور ہوگی تو پاؤنڈ اور بچ جائے گا، 15 پاؤنڈ ہو جائیں گے، زیادہ کتنا ہوگا؟ بس اتنا ہی خرچہ آتا ہے۔ تو 13 پاؤنڈ مہینے کا خرچہ ہو تو سال کا کتنا خرچہ بنا؟
156 پاؤنڈ 1 سال کا ایک عالم دین کی تیاری پر. پرائمری پاس لڑکا ہو ہمارے پاس آئے تو 12 سال کے اندر اندر اسے ایم اے بھی کراتے ہیں اور محدث اور مفسر عالم دین بھی بناتے ہیں. تو 12 سال کا خرچہ کتنا بنا؟ 2000 پاؤنڈ نہیں بنتا. تو کیا تم لوگ نہیں کر سکتے یہ کام؟ کرو اپنے کھاتے کے اندر علماء دین لکھواؤ، تمہارے نامہ اعمال کے اندر لکھے جائے اس نے 10 عالم دین بنائے تھے، اس نے 15 بنائے تھے، اس نے 1 عالم دین بنایا تھا، اس نے اپنے بیٹے کو عالم دین بنایا. اور جب قیامت کا دن آئے گا نا، اس وقت جنہوں نے یہ کام کیا ہوگا ان کی شانیں اس وقت دیکھنے والی ہوگی. اللہ تعالیٰ مجھے اور تمہیں دین کی زیادہ سے زیادہ خدمت کرتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے. اونچی تو کہہ دو اور اونچی کہہ دو. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی یہاں آ کر کہ یہاں ماشاءاللہ مزید جگہ بھی خریدی جا رہی ہے. کیوں جی؟ وہ کتنی جگہ خریدی جا رہی؟ کتنی ہوگی پھر کل جگہ آخر تک ہے؟ تو یہ جگہ خریدی جا رہی ہے تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اس جگہ کو خریدنے کے لیے بھی تعاون فرمائیے گا، اور یہاں پر پھر بعد میں دینی ادارہ قائم کرنے کے لیے بھی اپنی پوری صلاحیتیں صرف فرمائیے گا. آئے ہو نا، لنگر کھا کے بھی جائے ہو تو جان لگا حصہ پا کے بھی جائے ہو انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سب کو برکتوں سے مالا مال فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اچھا حضرات محترم، آج کی یہ محفل اختتام کو پہنچتی ہے. ماشاءاللہ حضرت علامہ کا عظیم خطاب جو آئندہ کے لیے بہت ہی سبق آموز ہے، اور جو کچھ فرمایا اس کو یاد رکھیں. اور میں دل کی گہرائیوں سے حضرت علامہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ حضرات کا بھی شکریہ کہ آپ وقت نکال کر یہاں تشریف لائے. آج کی یہ محفل جو ہے یہ اختتام کو پہنچتی ہے. سارے حضرات کھڑے ہو جائیں، پہلے سلام پیش کریں گے اور اس کے بعد نماز، پر نماز کے بعد انشاءاللہ نیچے حال میں لنگر کا انتظام کیا ہے، سارے حضرات لنگر کھا کر جائیں. پڑھیے یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. میرے آقا آپ کے در کی فقیری دو جہاں کی ہے امیری، اب آ گیا ہے وقت خیری، للہ کی جو دستگیری. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب. ایک بار الحمد شریف، 3 بار کل شریف، اول آخر درود شریف پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. پاک پروردگار تیری رحمت خاصہ کا صدقہ جو تلاوت کی گئی، جو نعت شریف پڑھی گئی، مولا جو تقریر کی گئی، سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. مولا جو لنگر پکایا گیا، مولا سب اپنی بارگاہ میں قبول فرما. رب العالمین پھر سب کا ثواب تیرے پیارے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ بے کس پناہ میں
ہدیتاً تحفتاً پیش کرتے ہیں، مولا قبول فرما۔ پاک پروردگار جو لوگ محبت لے کر، پیار لے کر، عشق لے کر یہاں حاضر ہوئے ہیں، مولا سب کی جائز نیک دینی مرادیں پوری فرما۔ مولا جن دوستوں نے یہ مسجد بنائی ہے یا مسجد کی ادارے کی توسیع کا پروگرام بنا رہے ہیں، یا مولا پوری دنیا میں کہیں بھی اہل سنت کا کوئی ادارہ قائم کر رہے ہیں، تعاون کرتے ہیں، مولا سب کی نیک دلی تمنائیں پوری فرما، مولا سب کی مشکلات آسان فرما۔ پاک پروردگار سب بیمار جو ہیں شفا عطا فرما، مولا ہمیں رزق حلال رزق واسع بھی عطا فرما، اور مولا عزتوں کی حفاظت بھی فرما۔ رب العالمین کسی کو اولاد کا دکھ نہ دکھا، مولا سکھ دکھا، یہاں بھی سکھ دکھا، قبر حشر میں بھی سکھ دکھا۔ پاک پروردگار اس مسجد کے امام صاحب، خطیب صاحب، مسجد کی کمیٹی، نمازی، رب العالمین پورے بری کے مسلمان، پورے UK اور یورپ کے مسلمان، عالم اسلام کے مسلمانوں پر رحم فرما۔ مولا میں تو یہ بھی عرض کرتا ہوں، جتنے یہودی، عیسائی، سنگھ، ہندو، یا اللہ جتنے بھی یہاں بستے ہیں، سب پہ اس طرح رحمت فرما کہ سب کو اپنے محبوب کے در کا گدا بنا دے۔ مولا سب کو ہدایت نصیب فرما۔ مولا ان علماء کی عمروں میں برکتیں عطا فرما۔ مولا ان علماء کی عمروں میں، علم میں، عمل میں برکتیں عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسولہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔